جی تو دوستو، زندگی انفیئر ہے، زندگی دھوکہ باز ہے، زندگی نے ہمیشہ ہمیں کچھ نہیں دیا، زندگی بس گزارنے کا نام ہے۔ زندگی جو ہے وہ اس کا کوئی سیر پر نہیں ہے۔ زندگی صرف کامیاب لوگوں کے لیے ہی اور امیر لوگوں کے لیے ہی بنی ہے، غریب دی کوئی زندگی نہیں۔ یہ باتیں آپ کو کافی لوگوں سے اور کافی ادھر ادھر لوگوں سے آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی، کیونکہ آپ جس کرۂ ارض پر رہتے ہیں آپ کے ارد گرد کا ماحول انوائرمنٹ مختلف ہے، جس وجہ سے آپ کو ہر انسان کی سوچ مختلف ہے۔ جیسا آپ کا انوائرمنٹ ہوگا، ماحول ہوگا، اس حساب سے ہی آپ کو باتیں لوگ کہیں گے اور سننے بھی ملیں گی۔ تو جیسا ہمارا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی ہماری سوچ بن جاتی ہے۔ تو زندگی میں کرۂ ارض پر ہر لوگوں کے حالات، واقعات، ماحول، خاندان، گھر، معاشی حالات مختلف ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو مطلب کہ زیادہ تر 18% لوگ جو ہیں وہ زندگی کو انفیئر ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انفیئر ہی ہے، یہ فیئر نہیں ہے، یہ مطلب جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہے۔ تو اسی طرح کا ہی ایک نوجوان کا آپ کو واقعہ بیان کروں گا جو بھی ہم لوگوں کی طرح ہی زندگی کو انفیئر کہتا تھا، اور وہ اس نے یہ انفیئر کا لفظ 24 سال تک رکھا۔ 24 ایئر اس نے اپنی زندگی کو انفیئر ہی کہا، فیئر نہیں کہا۔ کالج سے لے کر سکول سے کالج تک، کالج سے یونیورسٹی تک اس کو زندگی انفیئر لگی۔ مختلف مقامات پہ مختلف وقت پر اس نے جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی۔ خیر وقت گزرتا گیا، چلتا گیا، عام لوگوں کی طرح وہ بھی اسی سوچ کا ہی مالک تھا کہ میں بھی جو ہے زندگی کو میرے لیے ہی انفیئر ہی ہے، فیئر نہیں ہے۔ تو ایک دن اس نے بیٹھ کے سوچا یار کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے۔ زندگی میں پیسہ دولت تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، خاندان بھی ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں۔ نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ خاندان ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ تو یار میں اللہ نے مجھے ایک الگ چیز دی ہے، میں ایک اچیومنٹ میں ہوں۔ یہ چیزیں مختلف لوگوں کو اور مشکل سے لوگوں کو ملتی ہے، تو یہ میرے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے۔ تو اس چیز کو اس نے اپنے پازیٹیو مائنڈ میں سوچا، اور جو اس کی کمزوریاں تھیں وہ اس کو اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقت نظر آنے لگیں، اور اس نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ یار نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز آئیڈیل ہے۔ تو میری بھی یہ جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، معاشی حالات کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، لوگوں کے تانے مینے بھی ایسے نہیں تو ایسے ہے، ایسا نہیں تو اس وجہ سے یہ ہوا، اس وجہ سے یہ ہوا، فلانے کی وجہ سے یہ ہوا، تو یار مجھے اس انوائرمنٹ، اس ماحول سے اپنے آپ کو دور لے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز، چاہے وہ پرندہ ہے، چرندہ ہے، حتیٰ کہ کیڑی بھی ہے نا، جو بہت چھوٹا سا جانور ہے، وہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا اتنا، اور جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب سے افضل اور سب سے خوبصورت جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہم انسانوں کو، اشرف المخلوقات کو بنایا گیا ہے۔ تو اس کو اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ اپنی خوبیاں نظر آنے لگیں۔ وقت گزرتا گیا تو اس نے کافی سارے انٹرویو دیے، جس میں سے ایک انٹرویو اس نے اپنی ایک نیسلے جو کمپنی ہوتی ہے نا، ملٹی نیشنل کمپنی، اس میں اس نے انٹرویو دیا، اور اس میں اس کو ریجیکٹ کر دیا، فیل کر دیا کہ تم اس میں جاب کے لیے، ملازم کے لیے اہل نہیں ہو۔ بڑا دکھ لگا اس کو، پریشانی لگی، میں اس نے سوچا نہیں، یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے، ایسے بھی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک میری ایک طاقت ہی ہے کہ مجھے چھوٹی موٹی کام نہیں ملا، مجھے اللہ تعالیٰ بڑی عزت دے گا۔ مایوس نہیں ہوا،
وقت گزرتا گیا، چلتا گیا، تو پڑھتا بھی گیا، کالج تک، یونیورسٹیوں تک اس نے تعلیم حاصل کی غربت میں ہی۔ تقریباً بتا رہا ہوں میں 24 سال اس نے ایسے ہی کاٹ دیے۔ تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو ایک لیکچرار، جس کو ہم لیکچر کہتے ہیں نا، ایک لیکچرار کے طور پر ایک کمپنی میں ہائر کیا گیا کہ وہ اس کے ملازمین کو کام کرنے کے ترتیب اور لوازمات، قوانین سکھائیں گے۔ تو بائی چانس وہ جو لیکچر دینا تھا وہ اس کو اسی نیسلے ملٹی نیشنل کمپنی میں ملا، جس کمپنی سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ خیر ان کے ملازمین کو تو، افسروں کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی ہماری کمپنی میں ایک جاب کے سلسلے میں کبھی آیا تھا، کسی زمانے میں آیا تھا۔ تو جب اس نے لیکچر دیا نا تو لوگوں نے کلیپنگ کی اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو جب اس نے لیکچر دے دیا تو اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آنے پڑ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے لوگوں، ایک وقت تھا کہ میں اس آپ کی کمپنی میں ایک چھوٹے ادنا لیول کا ملازم کے لیے جاب کرنے آیا تھا، تو آپ لوگوں نے مجھے، آپ کی کمپنی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا اور مجھے جاب کو نہیں ملی تھی۔ میں بڑا مایوس ہوا تھا، مگر اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس پہ بھروسہ کیا، اس کی رحمت پہ، اور پریشان نہیں ہوا۔ تو وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، جی ایم وغیرہ لوگ تھے، جو بڑے بڑے افسر تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے پڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کریں، اللہ کی مصلیحت ہوتی ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، بلکہ پوری مخلوقات میں اپنے بندے کو، اشرف المخلوقات، ہم کو آئیڈیل بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں ترتیب دی ہے اللہ پاک کی ذات نے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی میرے لیے ایک مقصد تھا۔ اگر میں اس ٹائم، اس وقت جو تھا وہ ریجیکٹ نہ ہوتا تو آج میں آپ لوگوں کے اوپر ہائر نہ ہوتا، آپ لوگوں کو آج میں لیکچر دے رہا نہ ہوتا۔ تو بڑا خوش ہوا وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی۔ تو اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زندگی انفیئر نہیں ہے، ہم نے انفیئر کر دیا ہے۔ زندگی کو استغفر اللہ لان تان کرنے کی بجائے ہم خود میں اپنی کمزوریوں کو اپنی قوت بنائیں، اپنی طاقت بنائیں، اپنی پازیٹیو بنائیں۔ ہم سوچیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، کون کون سے لوگ ہیں جو ہم سے نیچے ہیں، کون اوپر ہیں، اور کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے کچھ ایسی، جو بھی بڑے بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے مقام پہ جاتے ہیں، وہ کبھی امیر باپ کے بیٹے نہیں بنتے، جو بیٹوں نہیں ہوتے آگے، جو مطلب بہت بڑے عہدوں پر جائیں گے، بہت بڑی بڑی سیٹس ہوں گی، وہ غریب ہی ہوتے ہیں۔ جن کے اندر، جو امیر ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہے نا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ طلب، شوق، تڑپ ہمیشہ غریب کے بچے کے پاس ہوتی ہے، اور وہی کوشش کرتا ہے، وہی کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کس چیز کی کوشش کرے گا؟ اس کو کوشش کس چیز کی کرے گا بتائیں؟ اگر آپ کے گھر میں ایک اے سی لگا ہوگا ہے تو آپ کیوں چاہیں گے کہ میں جو ہے ٹھنڈ میں رہوں؟ بھی آلریڈی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹھنڈ کی۔ جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں، پنکھے نہیں ہیں گھر میں، وہی چاہیں گے نا کہ ہم کچھ بنیں، ہم بھی سہولیات زندگی والی گزاریں۔ تو تڑپ ہمیشہ غریب کے پاس ہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کے لوگ ہیں تو مایوس نہیں ہونا، اپنی کمزوریوں کو، اپنی ویکنس کو، اپنی پریشانیوں کو اپنا ایک پاور بنائیں، اپنا ایک مقصد بنائیں کہ نہیں، یہ میرے اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنی جو بہت ہی پیاری زندگی ہے، اس کو خوشی کے ساتھ اور فیئر طریقے سے، انفیئر سے نکل کر ہمیں فیئر کی طرف جانے کی جو ہے وہ توفیق مل جائے۔ تو میرا یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ لوگوں کے لیے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک زبردست اور اچھے اور موٹیویشنل ٹاپک کے ساتھ آپ تک۔ تو تب تک اللہ حافظ۔